बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, एक और नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान कादर बख्श कल्होड़ो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की वीडियो इसमें आज़म के कमालात के मुतल्लिक़ है। हज़रत बरीदा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कहते हुए सुना कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे गवाही देते हुए सवाल करता हूँ कि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू ऐसा अकेला और बेनियाज है कि ना तूने जना और ना तू जना गया, और तेरा हम मिसल कोई नहीं। तो फरमाया कि तूने अल्लाह के इस इस्म आज़म के वास्ते से सवाल किया है, इसके साथ अगर सवाल किया जाए तो देता है और दुआ की जाए तो कबूल फरमाता है। नाज़रीन, इसमें आज़म उस नाम को कहा जाता है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए तो वो ज़रूर कबूल होती है, और इसके अलावा भी इंसान की ज़िंदगी पर इसके बहुत से मस्बत असरात होते हैं। आपको बताते चलें कि अल्लाह उस बुज़ुर्ग व बरतर हस्ती का नाम है जो तमाम कायनात का मालिक है। इस्म अल्लाह के अलावा भी अल्लाह ताला के 99 सिफ़ाती नाम हैं। इसी तरह से इसमें आज़म भी है जिसके बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है कि असल में कौन से कलमात या नाम इसमें आज़म है। आज की इस वीडियो में हम इसमें आज़म के मुख्तलिफ नामों की तहकीक को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि कौन कौन से नाम या कलमात को इसमें आज़म कहा जाता है और इसके क्या क्या कमालात और क्या क्या बरक़ात हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से इसमें आज़म और ज़िक्र की आदत हमारी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली ला सकती है और हमारी दुआएं कबूल होने का सबब बन सकती है। इसके साथ साथ आपको मुख्तलिफ इसमें आज़म की खुसूसियात और वज़ाइफ और वाक़यात भी बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, इसमें आज़म दरअसल अल्लाह ताला का वो सिफ़ाती या ज़ाती नाम है जिसे पढ़ने से अल्लाह ताला के साथ खुसूसी ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, नीज़ मार्फत के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह का ज़ाती नाम और सिफ़ाती नाम उसकी एक ख़ास शान का मज़हर है। जो शख्स अल्लाह ताला को जिस शान यानी जिस सिफ़ाती नाम से पुकारता है, अल्लाह ताला उसे ऐसे नवाज देता है और अपनी उसी शान के फ़यूज़ व बरक़ात से उसे नवाज देता है और अपनी उस ख़ास शान का राज उस पर खोल देता है। यानी अगर कोई शख्स अल्लाह ताला को रहमान कहकर पुकारता है तो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से माला माल फरमा देता है और उसका वजूद दूसरों के लिए बाइसे रहमत बना देता है। इसमें आज़म तलाश करने का एक आम उसूल पेश करता हूँ कि जिस आयत या लफ्ज़ में अल्लाह ताला शान माबूदियत, शान रहमानियत, शान क़य्यूमियत, शान समदियत, शान कुदरत, शान जलालियत, शान अलवियत, शान बदियत, शान लताफ़त का इजहार होता है, वो लफ्ज़ या आयत इसमें आज़म होगी। मसलन अल्लाह ताला माबूद है, हम उसकी इबादत करते हैं, इसलिए लफ्ज़ अल्लाह या ऐसी आयत जिसमें ये लफ्ज़ हो अल्लाह हमारा माबूद है, वो इसमें आज़म है। लिहाजा लफ्ज़ अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह इसमें आज़म है। ऐसे ही अल्लाह अपनी मखलूक पर हर वक्त रहम करता है, लिहाजा लफ्ज़ रहमान और रहीम या ऐसी आयत जिससे रहमत बारी ताला का मफ़हूम ज़ाहिर हो वो इसमें आज़म होगी। इसी तरह से अल्लाह हमेशा से कायम दायम और ज़िंदा है, लिहाजा जो शख्स उसे हय्युल क़य्यूम कहकर पुकारता है वो उसे हमेशा के लिए कायम दायम कर देता है। लिहाजा ये लफ्ज़ और ऐसी आयत जिससे कायम और हमेशा ज़िंदा रहने का मफ़हूम निकले वो इसमें आज़म है। इसी तरह से उसकी एक और शान ये है कि हर चीज़ का ख़जाना उसके पास है, यानी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, चुनाचे वो हर लिहाज से बेनियाज और माला माल है। लिहाजा लफ्ज़ अल्लाह समद इसमें आज़म हुआ, इसलिए जो उसे अल्लाह समद यानी ये कहता है कि तू मेरा बेनियाज माबूद है तो वो उसे बेनियाज बंदा बना देता है। ऐसे ही लफ्ज़ या ज़ुल जलाल वल इकराम या लतीफ़ या चंद दीगर कलमात हैं जो इसमें आज़म हैं, क्योंकि इन अल्फाज में अल्लाह ताला की एक खुसूसी शान मज़म्मिर है जो इन अल्फाज के पढ़ने से ज़ाहिर होती है। लिहाजा अस्माए अज़्ज़ाम को कसरत से पढ़ने के बाद जो दुआ भी अल्लाह के हुज़ूर की जाए वो इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी। लोहे महफूज का कानून हमें बताता है कि अज़ल से अबद तक सिर्फ लफ्ज़ की कार फरमाई है, हाल, मुस्तक़बिल
اور ازل سے ابد تک کا درمیانی فاصلہ لفظ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کا فرمایا ہوا لفظ ہے، اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ اسی اسم کی مختلف طرزوں سے نئی تخلیقات وجود میں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا لفظ یا اسم ہی پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ لفظ کی بہت سی قسمیں ہیں، ہر قسم کے لفظ یا اسم کا ایک سردار ہوتا ہے، اور وہی سردار اپنی قسم کے اسماء کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سردار اسم بھی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور اسی کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسماء کی حیثیت روشنیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک طرز کی جتنی روشنیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا اسم بھی انہی روشنیوں کا مرکب ہوتا ہے، اور یہ اسماء کائنات میں موجود اشیاء کی تخلیق اور اشیاء کی تخلیق کے اجزاء ہوتے ہیں۔ مثلاً انسان کے اندر کام کرنے والے تمام تقاضے اور پورے حواس کو قائم کرنے یا رکھنے والا اسم ان سب کا سردار ہوتا ہے، اور یہی اسم اعظم کہلاتا ہے۔ اسم اعظم کے سلسلے میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں، جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی اسم اعظم سے باخبر ہو جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ بندہ اسم اعظم کے ذریعے اس دنیا کی بہت سی چیزوں میں دخل و تصرف کر سکتا ہے، اور بہت سے عجیب و غریب کام بھی انجام دیتا ہے۔ خدا کے ناموں میں سے کون سا نام اسم اعظم ہے؟ اس سلسلے میں علماء اسلام نے بہت زیادہ بحث و گفتگو کی ہے، اور اس موضوع پر اکثر بحثیں ہوا کرتی ہیں کہ خدا کے ناموں میں اس اسم کو تلاش کریں جو عجیب و غریب خاصیت رکھتا ہو۔ لیکن ہمارے نظریہ کے مطابق جس چیز پر زیادہ توجہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا کے اسماء اور صفات کا پتہ لگائیں، ان کے مفہوم کو اپنے اندر پیدا کریں اور روحانی تکامل اور پیش رفت حاصل کریں، جس کے ذریعے ہماری ذات پر اثر ہو سکے۔ دوسرے الفاظ میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں اور اپنے کردار کو ان صفات سے مزین کریں، ورنہ گناہوں میں آلودہ شخص اور ایک ذلیل انسان کیا اسم اعظم کا عمل حاصل کرنے سے مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے؟ اگر ہم سنتے ہیں کہ بلعم نامی شخص اسم اعظم کا علم رکھتا تھا لیکن بعد میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان و عمل و صالح اور تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے اس روحانی درجے کو حاصل کر لیا تھا، لہٰذا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن اپنی خطاؤں کے ذریعے، کیونکہ انسان خطا اور غلطی سے پاک نہیں ہے، اور اپنے زمانے کے فرعونی اور طاغوتی طاقتوں اور اپنی ہوا اور ہوس کی بنا پر اس روحانی طاقت کو بالکل کھو دیا اور اس مرتبے سے گر گیا۔ اسم اعظم کے بھول جانے سے یہی معنی مراد ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام اسم اعظم سے آگاہ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود میں خدا کے اسم اعظم کی حقیقت جلوہ گر ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے خداوند عالم نے ان کو اس عظیم مرتبے پر فائز کیا تھا کہ ان کی دعائیں مستجاب ہوتی تھیں۔ محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ رحمان رحمت سے مشتق ہے، رب ربوبیت سے مشتق ہے، جبکہ اللہ کسی سے مشتق نہیں ہے۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے تمام اسماء اس کی طرف مضاف ہوتے ہیں، مگر اللہ کی ان کی طرف اضافت نہیں کی جاتی۔ اور حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ اسم اعظم یا ظاہر ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یا حی یا قیوم ہے۔ حافظ ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام سب کے سب لفظ اللہ کے تابع ہیں، جس کے ساتھ مل کر پورے 100 ہو جاتے ہیں، اور جنت کے درجات بھی 100 ہیں۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ جنت کے درجے 100 ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اسماء حسنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص انہیں یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اسماء کی تعداد جنت کے درجوں کے برابر ہے۔ اللہ کے اسم اعظم ہونے کی دلیل ہے کہ باقی تمام اسماء اس کی طرف مضاف ہوتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام عزیز ہے، یوں نہیں کہتے کہ اللہ نام ہے عزیز کا۔
नाजरीन, फ़िरऔन जो इतना बड़ा जालिम और सरकश था, उसने मिस्र के क़िब्तियों से कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, जिसकी वजह से दुनिया ही में उस पर और उसकी कौम पर अजाब आया, मगर उससे भी ये ताकत ना हुई कि इन अल्लाह कह देता। अल्लाह ताला ने इशरार को भी इस नाम के दावे करने की जुर्रत नहीं दी। ये वो नाम है जिसका विर्द मखलूक की ज़ुबान पर जारी किया और हर एक को यही समझाया कि हमेशा खुदा का यही नाम लें। इसी नाम के साथ ईमान को मुअल्लिक किया, इसको फरियाद ख्वाहों की फरियाद, मजलूमों और खौफज़दों की पनाह बना दिया और इसी को आबदों की इबादत बनाया। जो शख्स किसी मुसीबत में फंस जाए या किसी बला के मुंह में आ जाए तो वो इसी नाम से खुदा को पुकारता है, और जो भी बच्चा पैदा होता है उसके मुतल्लिक पहला हुक्म यही है कि उसके कान में यही नाम पुकारो, और मरते वक्त भी यही नाम ला इलाहा इल्लल्लाह ही काम बनता है। इसी नाम को मखलूक अपने बोलचाल और मामलात में इस्तेमाल में लाती है और पेश करती है, और गुंजाइश दीदी की जिस इस्म के साथ तुम्हारा दिल चाहे पुकारो, और अगर मुझे मेरे ज़ाती नाम से ना पुकारो तो मुझे मेरी रहमत और फजल से पुकारो। इसलिए शेख वास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला को उसके किसी नाम से पुकारता है तो उसमें उस शख्स का हिस्सा होता है, मगर इस्म अल्लाह के साथ पुकारने में उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता, कोई वहदानियत में किसी का कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए अहले इल्म फरमाते हैं कि ये इस्म ताल्लुक़ के लिए है, तख्लीक के लिए नहीं, और इसके लिए भी कि अल वहियत मखलूक़ात को पैदा करने पर कादिर होने की वजह से है, जो कि आला दर्जे के कमाल की सिफत है। हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने बंदों को एक कलमा यानी अल्लाह की तरफ बुलाया, जिसने उसे समझ लिया उसने दूसरे कलमात को भी समझ लिया। नाजरीन, अक्सर उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अल्लाह ताला का इसमें आज़म अल्लाह और इल्लाह है और इल्लाह का असल है। हशाम हज़रत मोहम्मद बिन हुसैन शिबानी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत अबू इमाम हनीफ़ा को फरमाते सुना कि इसमें आज़म अल्लाह और इल्लाह है, और सूफिया कराम में से अक्सर मशाइख का भी यही एतक़ाद है, क्योंकि उनके नज़दीक साहिब मकाम के लिए इसम अल्लाह से बढ़कर कोई ज़िक्र नहीं है। इमाम अबू जाफ़र तहावी रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं कि इसमें आज़म अल्लाह है। बाज़ उलमा का कौल है कि इसमें आज़म अहद अल समद है, बाज़ ने कहा ज़ुल जलाल वल इकराम है, और बाज़ ने कहा रब्बना है। हज़रत लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ैद बिन हारसा ने ताइफ जाने के लिए एक आदमी का खच्चर किराए पर लिया। खच्चर वाले ने शर्त लगाई कि मैं जहां उतारूंगा उतरना पड़ेगा। रास्ते में एक वीरान जगह में खच्चर वाले ने उतार दिया, वहां बहुत सारी नाशें पड़ी थीं। खच्चर वाले ने उनको भी कत्ल करना चाहा तो आपने फरमाया ठहरो, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। उसने कहा कि पढ़ लो, तुमसे पहले जो लोग कत्ल हुए पड़े हैं उन्होंने भी पढ़ी थी, मगर उन्हें उनकी नमाज ने कोई फ़ायदा नहीं दिया। ज़ैद कहते हैं कि जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो वो मुझे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा, तो मैंने कहा या अरहमुर राहिमीन, तो फ़ौरन एक आवाज़ आई कि इसे कत्ल ना कर। खच्चर वाले ने इधर उधर देखा तो उसे कोई नज़र ना आया। वो दोबारा मेरी तरफ बढ़ा तो उस वक्त एक सवार हाथ में खंजर लिए आता हुआ नज़र आया, जिसने खच्चर वाले को कत्ल कर दिया। बाज़ कहते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इसमें आज़म है, क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में इसी को पढ़ा था तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इब्नुल सनी ने नकल किया है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ जिसके पढ़ने से मुसीबत ज़िदा की मुसीबत टल जाती है। वो कलमा मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम का है जो उसने तारीकियों में पढ़ा था, यानी ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
بعض کہتے ہیں کہ وہاب اسم اعظم ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے ساتھ دعا مانگی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ خیر الوارثین اسم اعظم ہے کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہی اسم لے کر دعا مانگی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ غفار اسم اعظم ہے۔ ایک عارف سے سنا کہ ہر دعا مانگنے والے کو اپنی حالت کے مطابق اس کے لیے الگ اسم اعظم ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگتا ہے، اور قرین قیاس یہی بات ہے کہ ہر ایک کا اسم اعظم اس کے حالات کے موافق الگ ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست نے بعض مشائخ کے حوالے سے نقل کیا کہ شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے نام کے اعداد لے کر اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا اسم تلاش کر لے جس کے اعداد اس کے نام کے اعداد کے برابر ہوں، اگر ایک اسم ایسا نہ مل سکے تو 2 اسم یا 3 اسم یا 4 اسم ایسے تلاش کرے جن کے مجموعہ کے اعداد اس کے نام کے اعداد کے برابر ہوں۔ مثلا محمد کے عدد 92 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کوئی ایسا نہیں ملتا جس کے عدد 92 ہوں، مگر اول اور دائم یہ 2 اسم ایسے ہیں جن کے عدد 92 بنتے ہیں۔ اسی طرح حی، وہاب، واجد اور ولی 4 اسم ہیں، ان کے عدد 92 ہیں۔ اس طرح جب وہ اپنے نام کے اعداد کے برابر اعداد والا اسم الہی تلاش کر لے تو پھر پہلے تو اپنے اسم کے اعداد کی تعداد کے برابر سورۃ فاتحہ پڑھے، پھر سورہ علم نشرہ اتنی بار پڑھے، اور اسم الہی ایک ہو یا زیادہ وہ بھی اتنی بار پڑھے اور اس پر مداوت کرے، اور اس کے بعد انہی اسماء الہیہ سے دعا مانگے۔ مثلا جس کا نام محمد ہے وہ 92 بار سورۃ فاتحہ پڑھے، 92 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھے، اور پھر 92 بار حی، وہاب، واجد اور ولی پڑھے، اور پھر یوں دعا مانگے یا حی قلبی و رزقی و ذکری، یا ان کی جگہ اور جو مانگنا چاہے مانگے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اسم اعظم قریب ہے، بعض کے نزدیک سمیع الدعا ہے، اور بعض کے ہاں اسم اعظم سمیع العلیم ہے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ ان سب اسماء الہیہ کو جمع کر کے دعا مانگے تو وہ مخفی اسرار کا محرم ہو سکتا ہے، اور بند خزانے کی چابی اس کو مل سکتی ہے۔ ناظرین، دنیا کو فتح کرنے کی تمنا بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور اسی لیے وہ دولت اور طاقت کا بے دریغ استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ایسی فتح اور بالادستی کا کیا فائدہ جو انسان کو تکبر میں مبتلا کیے رکھے۔ دنیا میں بالادستی اور دوسروں کے دلوں کو اپنی محبت کی طاقت سے تسخیر کر کے اچھے کام کرنا نیک کام ہے۔ جو لوگ اچھائی کی نیت رکھتے ہیں وہ اس میں پاک یا مہیمن کا ورد کیا کرتے ہیں۔ اس میں دنیا اور دلوں کو تسخیر کرنے کی بے پناہ قوت پائی جاتی ہے۔ ایسا جامع الصفات اس میں ربی ہے کہ کوئی بھی انسان اس کی خصوصیت جان لے تو ساری زندگی یا مہیمن کا ورد جاری رکھے۔ اس کے عمل سے دشمن خوف محسوس کرتے ہیں، اس کا رعب اور دبدبہ ہر شخص کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے سامنے سخت سے سخت دل کے لوگ بھی موم بن جاتے ہیں۔ صوفیہ کرام بتاتے ہیں کہ اس کا عامل اگر کسی بھی حاکم کے آگے جا کر فریاد کرے اور انصاف کا مطالبہ کرے تو حاکم اس کا استقبال یوں کرتا ہے جیسے کسی بادشاہ کا کیا جاتا ہے۔ 40 دن اس اسم پاک کو 313 مرتبہ اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنے سے دشمن دوست بن جاتے ہیں، ظالم اپنی ہیبت کھو بیٹھتے ہیں۔ پاکیزگی اور نیت کا درست ہونا اس کے لیے بہت لازم ہے۔ ایک ایسا وظیفہ ہے یہ جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے، اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ منگل کے دن میں جو بھی ان اعمال کو کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی اس کی حاجات ہوں گی، جو بھی اس کی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ کے حکم سے اس کے معاملات میں رہنمائی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا علیہما السلام کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے اللہ کے نام ہیں، ان کو صبح و شام ضرور پڑھ لیا کریں۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا
جائے گا تو اس میں بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ منگل کے دن کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضوری کیفیت رکھنے والے اور 2 اللہ کے نام جو یا حی یا قیوم ہیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ منگل کے دن میں کسی بھی وقت میں بیٹھ کر آپ نے 1000 مرتبہ اس اسم کو یعنی یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یا حی یا قیوم کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم بھی ہے۔ جو بھی منگل کے دن ایک جگہ پر بیٹھ کر اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے بعد یا حی یا قیوم پڑھے گا، اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اگر وہ بیمار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا نصیب فرما دے گا۔ بعض شفا ہوتی ہے کہ انسان کو تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، لیکن شفا کامل سے مراد اس کو اللہ پاک مکمل شفا نصیب فرمائے گا۔ آپ نے 1000 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ لینا ہے۔ چاہے تو ایک گلاس پانی کا بھر کر رکھ لیں، اس پر پھونک مار کر پی بھی لیں اور پھر سب گھر والوں کو بھی پلا دیں، اور بھی زیادہ انشاءاللہ فائدے حاصل ہوں گے۔ جو بھی اس کو 1000 مرتبہ اس مبارک کو پڑھے گا انشاءاللہ بیمار پڑھ کر کرے گا تو بیمار کو شفا ہو جائے گی، خود پیے گا اللہ اس کی عمر دراز فرما دے گا اور قوت روحانیہ اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ فرمائے گا۔ اگر کسی سخت حاجت کے موقع پر پڑھے گا تو اس کو چاہیے کہ اسی مقررہ وقت پر پڑھ کر اول اور آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ ایسے مشکل کام جو انسانی سوچ اور تدبیر سے بالکل باہر ہوں، یا کوئی ایسی مہم درپیش آ گئی ہو جس کا حل ہونا بہت ہی مشکل نظر آتا ہو، تو 40 روز تک اس وظیفے کو 12500 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ جو کام بگڑا ہوا ہے اس میں جان پڑ جائے گی، جو مشکل بھی درپیش آئی ہوئی ہے حل ہو جائے گی۔ ایک عامل کا قول ہے کہ اگر کسی کو سخت مہم بھی درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اور اس کے اہل خانہ سب مل کر 41000 مرتبہ یا حی یا قیوم کا ورد کر کے اللہ کے حضور دعا مانگیں۔ 3 روز تک اس ورد کو بدستور جاری رکھیں، انشاءاللہ سختی دور ہوگی اور مہم سر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو شخص اس وظیفے کا اکثر ورد کرتا ہے، اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے اور اس کی مہمانت پر اسے قابو بخشتا ہے۔ اگر کوئی شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جو کہ جان لیوا ہونے کا خطرہ ہو تو بیمار باوضو حالت میں ہر وقت بکثرت یہ اسم پاک پڑھا کرے۔ اگر خود نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا 1100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور مریض کو پلا دے، انشاءاللہ تعالی مریض میں زندگی کی لہر دوڑ جائے گی۔ اللہ تعالی اس اسم پاک کی برکت سے شفا کاملہ نصیب فرمائے گا۔ ایک اور قول کے مطابق اگر کوئی بیمار روزانہ پڑھے تو اس کا مرض دور ہو جائے گا اور شفا کاملہ نصیب ہوگی۔ اگر پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے یا کسی سے دم کروائے تو 70 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے پروردگار عالم مرض کو رفع کر دیتا ہے اور بہت جلد شفا یابی حاصل ہوتی ہے، قلب کو تقویت ملتی ہے اور صحت قائم رہتی ہے۔ چونکہ یا حی یا قیوم اس میں اعظم ہے، اس لیے ہر طرح کے جسمانی اور روحانی امراض میں شفا یابی کے لیے باوضو حالت میں بکثرت پڑھنے سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے تو اسے بھی چاہیے کہ باوضو حالت میں بکثرت یا حی یا قیوم پڑھے اور پھر بارگاہ الہی میں اپنی پریشانی کو رفع کرنے کی غرض سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی اس کی ہر طرح کی پریشانی اور غم دور ہو جائیں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی کوئی غم پہنچتا تو آپ اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے فرماتے
سبحان اللہ العظیم، اور جب دعا میں کوشش کرتے تو فرماتے یا حی یا قیوم۔ جو شخص کسی بھی پریشانی سے ہر وقت اضطراب قلب میں مبتلا ہو، اس کی وجہ سے اس کا دل کسی بھی کام میں نہ ٹکتا ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ بعد نماز عشاء سونے سے قبل باوضو حالت میں کلمہ طیبہ 41 مرتبہ، سورہ رحمان 3 مرتبہ، اول اور آخر درود پاک 21 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا مانگ کر دائیں کروٹ لیٹ کر سو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے پرسکون نیند آ جائے گی۔ پھر بعد اس نماز فجر 41 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 3 مرتبہ سورہ رحمان بما اول اور آخر درود پاک 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ عز و جل کے حضور عاجزی اور انکساری سے اضطراب قلب کی دوری اور مشکل و پریشانی سے نجات کی دعا مانگے۔ 11 دن کا یہ عمل ہے۔ اس دوران حسب توفیق صدقہ اور خیرات فقراء میں تقسیم کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کا اضطراب قلب، پریشانی اور مشکل ختم ہو جائے گی، طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ جو شخص اس اسم کو 1000 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے لگے تو اس کا دل دنیا سے متنفر ہو جائے گا، یاد الہی کی طرف خوب مائل ہوگا، نماز اور نوافل پڑھنے کو دل چاہے گا۔ یعنی اس اسم کو پڑھنے سے دل اللہ کی عبادت میں خوب لگتا ہے، جس سے اللہ کا عشق حاصل ہوگا، اور جو شخص اللہ کی محبت اور عشق کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس کا ایمان بے حد مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی خاطر جینے لگتا ہے اور اس کے دل سے دنیا کم ہو جائے گی۔ بہرکیف جو خلوص دل سے اس کا نام لینے لگتا ہے تو وہ اس کا بن جاتا ہے اور اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ چشم خلائق میں معزز اور محترم ہونے کی غرض سے اور اس مقصد کے لیے جہاں بھی جائے ہر کوئی اس کی عزت کرے گا، لوگوں میں مقبول ہو جائے تو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد جمعرات کے دن 300 مرتبہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے اور آخر میں درود پاک پڑھے اور نماز فجر کے بعد دیا ہوا نقش مبارک لکھے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے فضل و کرم سے مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔ جہاں بھی جائے گا لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے عزت اور احترام پائے گا، ہر کوئی اخلاق سے پیش آئے گا۔ دل کی مضبوطی۔ ناظرین، اگر کسی کا دل کمزور ہو اور معمولی سی بات پر بھی وہ گھبرا جاتا ہو اور سخت پریشان ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ باوضو حالت میں 1000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس اسم اعظم کی برکت سے اس کا قلب مضبوط ہو جائے گا، دل کی کمزوری دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے ہمت اور قوت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، جو کوئی اس بات کا خواہاں ہو کہ اس کا دل عبادت الہی میں ذوق و شوق کے ساتھ مشغول رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مستعدی اور آمادگی بہت زیادہ پیدا ہو جائے، وہ عبادت کرتے ہوئے حلاوت اور سکون محسوس کرے، چستی اور تر و تازگی کا احساس موجود رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اسی جگہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھا رہے اور طلوع آفتاب تک بکثرت یا حی یا قیوم پڑھے اور ہر روز یہ عمل کرے۔ انشاءاللہ تعالی اسے عبادت میں مستعدی اور چستی حاصل ہوگی۔ جو کوئی یہ چاہے کہ وہ چشم خلائق میں معزز ہو جائے، لوگ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور یوں محسوس ہو کہ گویا مخلوق خدا کے دل اس کی مٹھی میں ہے، تو اس مقصد کے لیے حضرت شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی صبح صادق کے وقت بکثرت یا حی یا قیوم پڑھے اور اس پر مداوت رکھے تو انشاءاللہ تعالی مخلوق کے دل اس کے لیے مسخر ہوں گے۔ اس اسم مبارک کو بکثرت پڑھنے والا جانی اور مالی نقصان سے محفوظ رہتا ہے، کسی بھی قسم کی آفت اور مصیبت میں اسے تکلیف نہیں پہنچتی، بڑے بڑے خطرات میں گھر جانے کے باوجود وہ امن و عافیت میں رہتا ہے اور سلامتی سے لوٹتا ہے۔ یا حی یا قیوم کا ورد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سدا خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص روزانہ 300 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا اپنا معمول بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو
मुदाम मसरूर रखता है और इसे बकसरत पढ़ने वाले की उम्र में अल्लाह ताला दराजी और खैर व बरकत अता फरमा देता है। अगर किसी शख्स की कोई चीज़ गुम हो गई हो और वो साहिब दावत को उसकी खबर ना हो तो उसे चाहिए कि रात को सोते वक्त इस विर्द को 7 दिन तक रोज़ाना 52,000 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह गुमशुदा चीज़ के मुतल्लिक ख्वाब में मालूम हो जाएगा। अगर किसी ने चुराई होगी तो उसके दिल पर इतना खौफ तारी होगा कि चुराने वाला किसी बहाने से खुद ब खुद वापस दे जाएगा। अगर किसी को नाहक कैद में डाल दिया गया हो तो वो हर नमाज के बाद 700 मरतबा ये इस्म मुबारक यानी या जुल जलाल वल इकराम पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। अल्लाह ताला जल्द रिहाई के असबाब पैदा फरमाएगा और कैद से रिहाई अमल में आ जाएगी। अगर कोई शख्स हर रोज़ या जुल जलाल वल इकराम की कसरत करे और मामूल बना ले तो अल्लाह ताला उसे गनी कर देता है और उसके ज़रिए मुआश की हिफाजत फरमाता है। रिज़्क में फराखी हो जाती है, खर्च और इखराजात के लिए माल में कमी पैदा नहीं होती। गर्ज ये कि रिज़्क हलाल में हर तरह से खैर व बरकत कायम रहती है। फ़ज़ाइल ज़िक्र में एक बुज़ुर्ग का वाक़या लिखा हुआ है कि उसको इसमें आज़म आता था। एक फ़कीर उनकी खिदमत में हाज़िर हुए और उनसे इस्तदा की कि हज़रत आप मुझे इसमें आज़म सिखा दीजिए। उन्होंने फरमाया कि तुम में अहलियत और काबिलियत नहीं है। फ़कीर ने कहा कि मुझ में उसके सीखने और अमल करने की इस्तादाद है। बुज़ुर्ग ने उनका इम्तिहान लेना चाहा और फरमाया, अच्छा फ़लाँ जगह जाकर बैठ जाओ और वहाँ जो वाक़या पेश आए उसकी मुझसे आकर ख़बर कर दो। फ़कीर उसी जगह गए। देखा कि एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स गड्ढे पर जंगल से सूखी लकड़ियाँ लादे हुए आ रहा है। सामने से एक सिपाही आया जिसने उस बूढ़े आदमी को मार पीट की और लकड़ियाँ भी छीन लीं। फ़कीर को उस सिपाही पर बहुत गुस्सा आया। वापस आकर बुज़ुर्ग को सारा वाक़या कह सुनाया और साथ ही ये भी कहा कि अगर मुझे इसमें आज़म आ जाता तो मैं उस सिपाही के लिए बद्दुआ करता। उन बुज़ुर्ग ने फरमाया कि उस लकड़ी वाले बुज़ुर्ग से ही मैंने इसमें आज़म सीखा था। देखो उन्होंने बावजूद इसमें आज़म जानने, आमिल होने और कुदरत रखने के उस सिपाही के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई और सब्र व तहम्मुल से काम लिया। याद रखो कि इसमें आज़म सीखने के लिए ऐसी ही अहलियत और काबिलियत की ज़रूरत है। बहवाला फ़ज़ाइल ज़िक्र सफ़ा नंबर 595। नाज़रीन, शेख इस्माइल फ़रगानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे एक अरसे से इसमें आज़म सीखने की तमन्ना थी। एक रोज़ मैं दमिश्क की मस्जिद में बैठा हुआ था कि 2 आदमी मस्जिद में दाखिल हुए, मेरे करीब आ खड़े हो गए। मुझे उनको देखकर ख्याल हुआ कि ये हक़ ताला के फ़रिश्ते मालूम होते हैं। उनमें एक ने दूसरे से पूछा, क्या तू इसमें आज़म सीखना चाहता है? उसने कहा कि हाँ, बता दीजिए। मैं उनकी ये गुफ्तगू सुनकर तवज्जो और गौर करने लगा क्योंकि मुझे इसमें आज़म सीखने का बहुत शौक़ था। कई दिन फाक़े करता, हत्ता के फाक़ों की वजह से बेहोश होकर गिर जाता था। बहरहाल उन दोनों की गुफ्तगू पर मैंने पूरी तवज्जो दी। उसने अपने दूसरे साथी को कहा कि इसमें आज़म लफ्ज़ अल्लाह है, बशर्तिया कि वो मुबारक नाम सदक लजा से हो। शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सदक लजा का मतलब ये है कि इसमें आज़म कहने वाले की हालत उस वक्त ऐसी हो कि जैसा कि कोई शख्स दरिया में गरक हो रहा हो और कोई भी उसका बचाने वाला ना हो, तो ऐसे वक्त में जिस खुलूस से नाम लिया जाएगा वो हालत मुराद है। इसमें आज़म मालूम करने के लिए बड़ी अहलियत और बड़े ज़ब्त व तहम्मुल की ज़रूरत है। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, 100 में एक कम। जिसने इनको याद किया या इनको पढ़ा या इनके मानी जाने और उन पर अमल किया और महफूज कर लिया, वो जन्नत में दाखिल होगा। बिलाशुबा अल्लाह जल्ल जलालहू की इबादत व मार्फत का जज्बा और हौसला इंसानी फितरत और तबीयत का खासा और एक हिस्सा है। यही वजह है कि इस दुनिया के इंसानों ने अपने खालिक व हकीकी मालिक के वजूद को देखा तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद जब कभी उसकी ज़िंदगी में कोई खुशगवार वाक़या पेश आता है तो अमूमन जबीन इंसानी में सजदे शुक्र मचलने लगता है और जी चाहता है कि उस
اندیکھی غیبی ہستی کا شکر ادا کرے، ایسے ہی جب کوئی ناگوار حادثہ پیش آتا ہے تو انسانی ہاتھ اس نادیدہ ذات کی طرف بے اختیار بڑھتے ہیں اور آنکھیں اپنے عجز کے اظہار میں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا کوئی بھی زمانہ ہو اور کائنات کا کوئی خطہ خدا پرستی کے اس فطری جذبے سے خالی نہیں رہا۔ ہمیشہ سے دنیا والے اسی کو یاد کرتے اور اسی کو پکارتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے شایع نشان ہو۔ اللہ جل شانہ کی ذات کو ہر قوم و مذہب کے لوگوں نے آج تک مختلف ناموں سے اللہ جل جلالہ مانا اور پکارا ہے، مانتے اور پکارتے رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے بہترین نام ہیں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ جل شانہ کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے شایع نشان ہو، خواہ کسی بھی زبان میں ہو، کیونکہ اس کی عظمت والا نام عربی زبان کے ساتھ ہی خاص نہیں اور نہ ہی صرف انسانوں کی زبان کے ساتھ خاص ہے، بلکہ مختلف مخلوقات کی زبانوں پر بھی تو اسی کا نام ہے۔ اگر ہوش سے سنا جائے تو پتوں اور کلیوں کی سرسراہٹ، پھولوں کی مسکراہٹ، پرندوں اور چڑیوں کی چہچہاہٹ میں اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو۔ معلوم ہوا کہ ہر مخلوق اس کو پکارتی ہے اور پکار سکتی ہے۔ دوسری بات یہ واضح ہو گئی کہ اللہ جل شانہ کے بہت سے بہترین نام ہیں، بلکہ اسی کے بہترین نام ہیں، اور حدیث میں مذکور ہے کہ اس اجمال کی تفصیل کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد 99 ہے۔ جو شخص ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے 99 نام محفوظ کر لے، یا ان کے ذریعے سے دعا کرے، یا ان کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرے، یا ان کے معنی جان کر عمل کرے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر سے اللہ جل شانہ کے اسماء حسنہ کی تکثیر بیان کرنا مقصود ہے، تحدید نہیں، ورنہ ان 99 اسماء حسنہ کے علاوہ بھی اللہ جل شانہ کے ایسے بہت سے نام ہیں جن کا ذکر کلام اللہ ہے اور احادیث میں نہیں۔ البتہ 99 کا جو عدد ذکر کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ حدیث پاک میں اسماء حسنہ کو یاد کرنے والے کے لیے جنت کی جو فضیلت ہے وہ انہی 99 ناموں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور بعض سلف سے منقول ہے کہ جس نے اللہم سے دعا مانگی اس نے گویا تمام ہی اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگی۔ ناظرین، اگر اس ساری گفتگو کا خلاصہ بیان کیا جائے تو اللہ کے ہر نام میں شفا ہے اور ہر کسی کی اپنی برکت اور فضیلت بھی ہے۔ انسان جب کسی اسم کو اپنے مسئلے کے حساب سے اپنائے یا کسی سے کوئی وظیفہ پوچھ کر اسے صدقے دل سے کرے اور اس کے بعد اسے اس سے فائدہ حاصل ہو تو وہی عمل یا ذکر اس کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت یونس کے لیے آیت کریمہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ دعا جس میں انہوں نے اللہ کی مدد چاہی تھی، ہر کلمہ اسم اعظم ہے جو دعا کی قبولیت کا سبب بن جائے اور اللہ کو راضی کر کے انسان کو اس کی قربت دلاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے اور صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اور کیا آج والی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھی ہے؟ اگر ہاں تو کمنٹس میں کمپلیٹ یا مکمل کا لفظ بھی لکھ لیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہوتے رہیں۔ اب ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی۔
تب تک کے لیے اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔